اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 13 محرم الحرام 1443 ہجری، 23 اگست 2021 عیسوی، 7 گتے بھادو 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ہو ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے۔ ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم منانے والے، باغ اور شیر کو ہر سمت نچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، دوسروں کی تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول باجے سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، غم یہی ہے تو خوشی اور کسے کہتے ہیں، ڈھول
تاشے سے محرم کو منانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، غم منانے کا جب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فعل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ خوب ہے ابن علی سے یہ محبت تیری، اری دنیا سے نرالی ہے عقیدت تیری، تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری، تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری، عشق بازی کی محرم میں ہے عادت تیری، غم تجھے ہے تو ذرا اتنا ہی کر کے بتلا، ڈھول تاشے سے ذرا باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبد الغفار سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے محرم غم کا مہینہ نہیں ہے، تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی 10 تاریخ ہے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے. آج کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنے کا دن ہے. آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ. لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھا جائے، 9 کو بھی روزہ رکھا جائے. اگر 9 کو کسی وجہ سے مس ہو جائے، نہ روزہ رکھ پائے کوئی انسان، تو 10 کو ضرور رکھے گا. آج کے دن کے تعلق سے بس اتنی بات رسول سے ثابت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد کربلا نام کی ایک جگہ ہے عراق میں، وہاں نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بڑی دردناک شہادت ہوئی. آج امت کی اکثریت عاشورہ کے دن کو اسی واقعے کے سبب یاد کرتی ہے اور جانتی ہے کہ بھئی آج کا دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور آج کے دن کو، بلکہ اس پورے مہینے کو، غم کا مہینہ، افسوس کا مہینہ، ماتم کا مہینہ بنا دیا گیا. امت کا ایک بڑا طبقہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پہ ایسی ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے کام اور ایسی ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، ان کے نانا کی بھی شریعت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہے کہ ان سب کاموں سے بری ہیں، اور ان کے نانا کی شریعت بھی ان کاموں سے بری ہے. بھئی ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ میں کوئی اکیلی شہادت نہیں ہے شہادت حسین. اگر 10 محرم کا دن اس لیے غم کا دن ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی پہلی تاریخ بھی غم کا دن ہونی چاہیے. امت نے اس دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو کھویا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، امت کا بہت بڑا خسارہ ہے. شہادتوں کے حساب سے اگر غم منائے جائیں تو 18 ذی الحجہ بھی کوئی امت کے لیے کم نقصان اور کم تکلیف کا دن نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دردناک شہادت ہوئی تھی. اگر غم منانے ہم نکلیں گے تو 21 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں حضرت حسین کے والد محترم داماد رسول سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی دردناک شہادت ہوئی تھی. تو کیا ہم 21 رمضان کو بھی غم کا دن بنا لیں؟ اسلام رسموں کا دین نہیں ہے میرے بھائی، اسلام خرافات کا دین نہیں ہے. اسلام بڑا ہی سمپل، بڑا ہی سادہ اور ہماری فطرت کے مطابق دین ہے. اسلام تو ہمیں اپنے گھر میں ہونے والی میت پر بھی 3 دن سے زیادہ غم منانے کی تعلیم نہیں دیتا.
ہمارے باپ کا، ہماری ماں کا، ہمارے بھائی کا انتقال ہو جائے، ظاہر ہے کہ بہت صدمہ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، مگر شریعت نے آپ کو پرمیشن نہیں دی ہے کہ آپ غم، دل میں غم ہو سکتا ہے، غم کے اظہار کی صرف 3 دن تک اجازت ہے۔ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ بنا لیا ہے۔ کتنے لوگ گوشت نہیں کھاتے بھائی، 7 تاریخ سے ان کے یہاں گوشت نہیں آتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، کتنے لوگ شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح محرم کے مہینے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور میرا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال میں ہوا۔ رسول نے رسمیں توڑی ہیں کہ جس کو تم غم کا مہینہ سمجھتے ہو، جس کو تم منحوس سمجھتے ہو، اس میں نکاح کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بڑی سازش ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ایک افسوسناک اور انتہائی دردناک حادثہ ہے، مگر اس شہادت کو ایموشنل بلیک میل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کر کے ان ہستیوں پر آج کیچڑ اچھالا جاتا ہے جن کی قربانیوں کی بدولت اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ رسول اکرم کے صحابہ، ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں نبی کے صحابہ۔ اس روئے زمین نے، اس آسمان نے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اتنا مقدس گروہ نہیں دیکھا، اتنے پاک باز لوگ نہیں دیکھے، اتنے نیک لوگ نہیں دیکھے۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنے رسول کو چنا تھا، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا، ویسے ہی صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کو چنا تھا اپنے رسول کی مدد کے لیے، اپنے رسول کے دین کے سپورٹ کے لیے، اپنے رسول کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، صحابہ پر اگر آپ کا اعتماد اڑ گیا، صحابہ پر جو بھروسہ ہے، جو اعتماد ہے، جو ٹرسٹ ہے، جو وشواس ہے، اگر وہ ختم ہو گیا تو بھائی ہمارا جو دین ہے نا، ہمارا جو اسلام ہے، پھر اس کا اعتبار کہاں بچے گا؟ بھائی یہ دین ہمیں ملا ہے صحابہ کے ذریعے، اللہ نے اپنے رسول کے اوپر دین اتارا، اور رسول نے یہ دین صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے امت کو دیا۔ تو صحابہ رسول کے اور ہمارے بیچ کے میڈیم ہیں۔ جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے صحابہ پر لان تان کیا، جس نے یہ کہا کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، اس نے قرآن اور حدیث کو شک کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا، اس نے قرآن اور حدیث کو ڈاؤٹ فل بنا دیا، اس نے پوری شریعت کو ڈاؤٹ فل بنا دیا۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آفتاب رسالت کی سنہری کرنیں ڈائریکٹ پڑی ہیں، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے رسول کا دیدار کیا ہے، جنہوں نے رسول کی صحبت اٹھائی ہے، جنہوں نے رسول کے ساتھ پابا رکاب ہو کر غزوات لڑے ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان جتنا بڑا متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، نمازی ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، صحابہ کی ایک کوالٹی کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، صحابہ کی ایک خوبی ایسی ہے جس میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کی، آپ کا دیدار کیا ہے، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا، بڑے اللہ کے بہت نیک بندے تھے، بڑے اچھے خلیفہ تھے، حاکم تھے۔ اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے بارے میں اتنے ڈاؤٹس پھیلائے گئے، اتنے شبہات پھیلائے گئے کہ بہت سارے لوگ حضرت معاویہ سے بدظن ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، ان کے معاصر ہیں، اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کون افضل ہے؟ تو حضرت
عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا وہ غور کرنے کے قابل ہے. کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھا غبار، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی ہے، جو ڈسٹ ہے، جو دھول ہے، وہ بھی وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. یہ مقام ہے صحابی کا. قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائی. صحابہ کون ہیں؟ آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کی روشنی میں صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، صحابہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں. امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں صحیح سند سے یہ قول نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من کان مستنن منکم فلیستن بمن قد مات. تم میں سے اگر کسی کو پیروی کرنا ہو تو اس کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، زندوں کی پیروی نہ کرے. کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، اس لیے کہ زندہ انسان کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ فتنے میں نہیں مبتلا ہوگا. بھئی آج ایک آدمی صحیح ہے، اس کا منہج صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا اخلاق صحیح ہے، اس کا دین صحیح ہے، لیکن کیا اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ مرتے دم تک اس کا ایمان صحیح رہے گا؟ ہو سکتا ہے مرنے کے پہلے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس کا منہج گڑبڑ ہو جائے. اسی لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی توفیق دے، اللہ صحیح منہج پر، صحیح دین پر خاتمہ نصیب فرمائے. زندگی بھر کی کمائی برباد ہو جائے گی میرے بھائی، زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر خاتمہ بالخیر نصیب نہیں ہوگا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پیروی ان کی مت کرو جو زندہ ہیں، زندوں کی گارنٹی نہیں ہے، ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. ان کی پیروی کرو جو ایمان پر رہے، صحیح منہج پر رہے، صحیح دین پر رہے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے. اچھا، جب ایسے لوگوں کی پیروی کرنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا اسوہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے جو دنیا سے صحیح منہج پہ چلے گئے، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر آئیڈیل اگر بنانا ہے تو صحابہ کو بناؤ. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اگر ان کو نمونہ بنانا ہے جو دنیا سے جا چکے تو پھر ان کو نمونہ بناؤ جو رسول کے صحابہ تھے. وہ کیسے تھے؟ 3 کوالٹی بتائی حضرت عبداللہ ابن عمر نے. نوٹ کر لو، یہ 3 کوالٹی صحابہ کے اندر ہے. یہ امت کے اندر کسی اور کے اندر یہ 3 کوالٹی نہیں پائی جاتی. ابر هذه الامه قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. نبی کے صحابہ کی پہلی کوالٹی، ان کے دل صاف تھے، ان کے دل میں حسد نہیں ہے، ان کے دل میں بغض نہیں ہے، ان کے دل میں میل نہیں ہے، ان کا دل آئینے کی طرح پاک اور صاف ہے. نبی کے صحابہ کے دل بے داغ ہیں. بھائی دنیا میں کوئی ایسی مشین تو نہیں بنی ہے جو دل کو جھانک کے دل کا پتہ لگا لے. بھائی آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ظاہر کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کسی کا اخلاق بڑا اچھا ہے، کسی کا آپ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہے، سلوک بڑا اچھا ہے، اس کی گارنٹی آپ کیسے دیں گے کہ دل میں کیا چل رہا ہے؟ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے دل کی گارنٹی اللہ نے لی ہے. ان کی نماز اللہ کے لیے، ان کا روزہ اللہ کے لیے، ان کا جہاد اللہ کے لیے، ان کی قربانی اللہ کے لیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے رسول کے صحابہ نماز اگر پڑھتے ہیں، رکوع اگر کرتے ہیں، سجدہ اگر کرتے ہیں، ان کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، ان کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، ان کا مقصد اپنے تقوی کی نمائش نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ گواہی دے رہا ہے، میرے رسول کے صحابہ میرے فضل کو تلاش کرتے ہیں، میری رضا کے طالب ہیں، اخلاص والے ہیں، ان کے دل میں اخلاص ہے. اس امت میں ایسے مخلص لوگ نہیں آئے میرے بھائیوں، ان کے دل بالکل بے داغ ہیں. رسول اکرم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آنے والے ہیں. صحابہ کی نظریں اڑ گئیں، دیکھے کون جنتی آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی جن کا نام بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے، گمنام صحابی ہے، نام بھی نہیں معلوم. وہ آئے، وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں اپنا جوتا لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کو حیرت ہوئی،
رسول اکرم ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں، کیا خاص بات ہے بھائی. اگلا دن آیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا آج دیکھو ایک جنتی آنے والے ہیں دروازے سے. صحابہ کی نظریں پھر اٹھی، پھر وہی صحابی سیم اسی پوزیشن میں وضو کر کے آ رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے وضو کا داڑھی سے، ہاتھوں میں جوتا لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. 3 دن لگاتار ایسا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ان کے گھر تک جاتے ہیں. صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے والے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں بھائی صاحب تھوڑا ٹھہر جائیں آپ، مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کا مجھ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے اپنے والد سے یہ کہا ہے کہ میں 3 دن تک گھر نہیں آؤں گا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن آپ کے گھر میں بطور مہمان رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. صحابہ کرام کے مکانات چھوٹے تھے، دل بہت بڑا تھا. انصاری صحابی نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ ہمارے مہمان بن جائیں، خوشی کی بات ہے، آئیے آپ ہمارے گھر میں تشریف رکھیں. 3 دن کے لیے مہمان بنا لیا ان کو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں اس انصاری صحابی کے ساتھ رہا، کوئی ایسا خاص عمل میں نے ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نماز پڑھتے تھے ہم بھی، وہ بھی. رات میں ان کو تہجد بھی پڑھتے میں نے نہیں دیکھا. ہاں ایک چیز یہ دیکھی کہ رات میں جب بھی وہ ان کی نیند کھلتی تھی تو زبان پر تسبیح کے کلمات ہوتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طریقے کے کلمات ہوتے تھے. تہجد میں نے ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. نماز کی پابندی دیکھی میں نے، زبان سے فالتو بات، لغو بات کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. میں 3 دن گزر گئے. میں نے کہا کہ بھائی اصل میں نے آپ سے غلط کہا تھا، میرا مقصد آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تھا، وقت گزارنا تھا. معاملہ یہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا اور 1 دن نہیں 3 دن کہا. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا ایسا کون سا خاص عمل آپ کرتے ہیں کہ یہ مقام آپ کو اللہ کے رسول نے دیا ہے. اب انصاری صحابی کا جواب سنیں. کہتے ہیں کہ بھائی میری زندگی تو وہی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے میرا. مجھے نہیں پتا کہ رسول نے مجھے یہ مقام کیوں دیا ہے. ہاں ایک چیز ہے میرے اندر، شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی ہو. ایک چیز میرے اندر یہ ہے کہ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میرے دل میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا. میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت دی ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، مکان اچھا ہے، بچے ماشاءاللہ اچھے ہیں، کوئی بھی نعمت اسے ملی ہے، میں حسد نہیں کرتا. بھئی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، میں حسد نہیں کرتا. یہ 2 چیزیں ہیں، میرے دل میں دھوکہ نہیں ہے، میرے دل میں حسد نہیں ہے. حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہی بات ہے، یہی بات ہے، اور اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا. اور یہ وہ چیز ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتی. ابر هذه الامه قلوبا، رسول کے صحابہ اس امت کے اندر سب سے زیادہ نیک دل کے لوگ ہیں، صاف ستھرے دل کے مالک ہیں. ان کے دل میں، بھائی آج ہمارے چہروں پر داڑھی ہے ماشاءاللہ، ہمارے کپڑے بڑے خوبصورت ہیں، ہمارے چہرے بڑے رونق والے ہیں، ہمارے مکانات بہت عالی شان ہیں، مگر بھائی یہاں بڑا میل جمع ہوا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کپڑے آپ کے گندے ہوں اللہ کے یہاں چلے گا، خوبصورت آپ نہ ہو اللہ کے یہاں چلے گا، آپ کے مکان بہت عالی شان نہ ہو اللہ کے یہاں آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو جگہ ہے نا، یہاں یہ جو دل ہے، سینے میں جو دل ہے، وہ دل پاک ہونا چاہیے. تو صحابہ کی پہلی کوالٹی، اس امت کے اندر سب سے زیادہ پاک دل کے لوگ ہیں. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے علم کے اندر گہرائی ہے. ان کا علم ہلکا نہیں ہے، سطحی نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے 3 کنڈیشن ہوتی ہے. ایک آپ کا سورس آف نالج صحیح ہونا چاہیے،
آپ علم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹیچر کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ گمراہ آدمی ہے، صحابہ کا دشمن ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعویل کرنے والا، تحریف کرنے والا ہے؟ دین کا علم حاصل کر رہے ہو بھائی، آپ کا سورس آف نالج کیا ہے؟ آپ کا ٹیچر کون ہے؟ یہ پہلی کنڈیشن ہے علم حاصل کرنے کی، آپ کا سورس آف نالج صحیح ہونا چاہیے۔ رسول کے صحابہ کا سورس آف نالج رسول ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ رسول سے دین سیکھا ہے۔ قرآن اتر رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، قرآن کی آیتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، صحابہ کو پتا ہے۔ کوئی کنفیوژن آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مس کنسپشن ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، رسول اکرم کے صحابہ فوراً اللہ کے نبی سے کلیریفائی کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے آپ کا سورس آف نالج صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری شرط آپ کا پروسیس آف نالج صحیح ہونا چاہیے۔ بھائی میڈیکل کی کتابیں آپ پڑھ لیں، ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے آپ۔ ایک آدمی انٹرنیٹ پر تمام PDF اٹھا لے میڈیکل سائنس کی اور سب پڑھ کے اگلے دن کلینک کھول لے، اپنے آپ کو وہ MBBS اور MD لکھنے لگے، تو بھائی گورنمنٹ کی نظر میں تو جھولا چھاپ مانا جائے گا، اریسٹ ہو جائے گا، گرفتار ہو جائے گا وہ۔ بھائی وہ یہ دعویٰ کرے میں نے کتابیں تو ساری پڑھی ہیں، بھائی پڑھی تو نے ہے، پروسیس تیرا ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا۔ دین سیکھنا ہے تو جو پروسیس ہے، کتابوں کے ذریعے آپ عالم نہیں بن سکتے، استاذ ہونا چاہیے آپ کا۔ صحابہ کرام کے استاذ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کے بعد بھی اس امت میں دین کو سیکھنے سکھانے کا پروسیس یہی رہا۔ کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنا، کتابیں اساتذہ سے پڑھی گئی، کتابیں ٹیچرز کے سامنے پڑھی گئی۔ بھئی اگر کوئی قرآن خود سے پڑھ کر کے یہ سوچے کہ میں کہیں ٹھوکر نہیں کھاؤں گا تو غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں بھی انسان بہت محتاط رہے، علماء سے جڑا رہے، ورنہ قرآن پڑھ کر کے لوگ بہکے ہیں۔ بھائی غلطی قرآن کی نہیں ہے، غلطی ہماری سمجھ کی ہے۔ تو پروسیس صحابہ کا بالکل صحیح ہے، وہ رسول کے اسٹوڈنٹ ہیں، رسول سے انہوں نے سیکھا ہے۔ اور تیسری کنڈیشن علم حاصل کرنے کی، آپ کا ریزلٹ آف نالج کیسا ہے؟ پڑھ لیا آپ نے، سیکھ لیا آپ نے، عمل نہیں ہے آپ کا۔ علم حاصل کر لیا آپ نے، علم کے اوپر عمل آپ کا نہیں ہے، عالم بہت بڑے ہیں آپ۔ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ صحابہ تو وہ ہیں کہتے ہم اللہ کے رسول سے 10 آیتیں سیکھتے تھے اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایسا کوئی حافظ ملے گا آپ کو 10 آیتیں پڑھے اور 10 آیتوں پر عمل کرے تب 11ویں آیت پر آگے بڑھے؟ صحابہ کا یہ طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا، انہوں نے رسول سے جو سیکھا اس پر عمل کیا۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے، آسانی میں عمل کر لیا، پریشانی میں چھوڑ دیا۔ رسول اکرم نے اپنے داماد حضرت علی کو اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ایک تسبیح سکھائی تھی۔ کہا تب اپنے بیٹی سے کہا، داماد سے کہا کہ تم دونوں جب رات میں بستر پہ سونے لگو تو 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو۔ تمہیں کسی خادم کی، نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح جو ہے تمہیں بہت سپورٹ دے گی، تمہیں بہت مدد کرے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں رسول اکرم سے جب سے میں نے یہ تسبیح سنی اس کے بعد میں نے رات میں یہ تسبیح پڑھے بغیر میں کبھی نہیں سویا۔ راوی نے پوچھا، اے علی آپ کی زندگی میں بڑی خطرناک رات آئی تھی، صفین کی رات، اگلے دن لڑائی ہونے والی تھی، صفین کی لڑائی، ٹینشن میں تھے آپ، مسلمان کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، ظاہر ہے آپ کے لیے بڑا ایک نازک موڑ تھا، اس رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں اس رات بھی میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا۔ یہ رسول کے صحابہ ہیں میرے بھائیو، اعمقہم علما، ان کے علم کے اندر گہرائی ہے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، صحابہ کے اندر تکلف نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، دنیا کی 2 سپر پاور کو حضرت عمر فاروق نے چیلنج کیا، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر، ایران کی طاقت اور روم کی طاقت۔
ایران کی طاقت کو دبانے والی ہستی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور رومن امپائر کو دبانے والی ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تو ایران کی فوج سے مقابلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ ایران کی فوج کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ہے رستم۔ اس نے مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام بھیجا کہ بھائی لڑائی کرنے کے پہلے ایک بار ڈسکشن کر لیں، ہو سکتا ہے مسائل بات چیت سے سلجھ جائیں، لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی طرف سے اپنا ایمبیسڈر بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، اپنا سفیر بنایا حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر رستم نے اپنے دربار کو خوب سجایا، بہترین قیمتی جھاڑ لگائے، فانوس لگائے، قیمتی قالین بچھوایا، دربار کو اتنا سجا دیا کہ جو آئے ایک بار دیکھتا رہ جائے۔ اور ادھر حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے آرمر ڈریس میں، سپاہی کے لباس میں، زرہ پہنے ہوئے، اور وہ جو آرمر کیپ ہوتی ہے جو فوجی سپاہی اس دور میں لگاتے تھے، وہ لگائے ہوئے، میان کے اندر تلوار رکھے ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے رستم کے دربار میں پہنچے۔ دروازے پر گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے کو زمین پر گراتے ہوئے، اور نیزے کی جو نوک ہوتی ہے اس نوک سے اس کے قیمتی قالین کو پھاڑتے ہوئے رستم کے ٹھیک سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ رستم حیران، رستم کے سارے درباری حیران کہ بھائی یہ کون سی مخلوق آ گئی، اسے میری قالین، میرے بہترین فانوس اور میرے ڈیکوریشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یہ کون سی مخلوق ہے بھائی، یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ رستم نے پوچھا بھائی تم لوگ کس مقصد سے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، کیا ایم کیا ہے تمہارا، کیوں تم ہمیں اس دنیا کی سپر پاور کو کیوں تم چیلنج دے رہے ہو؟ حضرت ربیع ابن عامر نے 2 جملوں میں پورے اسلام کا انٹروڈکشن کر دیا۔ کہا اے رستم، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جائیں۔ لوگ ایک دوسرے کو غلام بنائے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو اپنا بندہ بنائے ہوئے ہیں، ہم انسان کو انسان کی بندگی سے چھڑا کر اللہ کا بندہ بنانے آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے جھوٹے مذاہب نے لوگوں کو دبا کے رکھا ہے، لوگوں کو بانٹ کے رکھا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کر کے رکھا ہے۔ ہم اسلام کی عدل و انصاف کی شیتل چھایا میں، اسلام کی عدل و انصاف کے سائے میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، ہم دنیا کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ دنیا سے آگے بھی تھوڑا بڑھ کے سوچیں، آخرت کی فکر کریں، جنت کی فکر کریں۔ ہم آئیڈیولوجی اور مینٹیلٹی چینج کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ رسول کے صحابہ ہیں میرے بھائی، اقلہم تکلفا، ان کے اندر تکلف نہیں ہے۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور اپنے نبی کے دین کی مدد کرنے کے لیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر وقت ہوتا ہے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم کے صحابہ اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت کرتے تھے کہ وہ محبت صرف دکھاوے کی نہیں تھی، صرف ظاہری نہیں تھی، اس محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو دیکھو، سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے، چند منٹوں کے بعد موت کی گھڑی آنے والی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت خبیب کہتے ہیں کہ وہ لوگوں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، پڑھ لو تم نماز۔ 2 رکعت نماز پڑھی حضرت خبیب نے، بڑی ہلکی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا مکہ والوں، مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا۔ مکہ والوں نے کہا خبیب
تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہیں سولی دے دیں گے, تمہارا کام ختم ہو جائے گا. ایک ہم تمہیں چانس دیتے ہیں, ایک آفر کرتے ہیں تمہیں, تم صرف اتنا کہہ دو کہ کاش آج ہماری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تمہاری جگہ آج تمہارے رسول کو سولی دے دی جائے اور ان کو ہم قتل کر دیں, بس اتنا تمہیں کہنا ہے زبان سے, ہم چھوڑ دیں گے تمہیں. بھائی مسئلہ نوٹ کر لو, اسلام وہ دین ہے جس نے مجبوری میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے. آپ کی جان خطرے میں ہے تو عارضی طور پہ ٹیمپررلی آپ زبان سے کفر کا کلمہ کہہ کر کے, اگر جان خطرے میں ہے تو کہہ کر کے بعد میں توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. حالانکہ اس موقع پر بھی آدمی اپنے دین پر جمع رہے اور کلمہ کفر نہ کہے, یہ اور اعلیٰ مقام ہے, یہ عظیمت ہے. ایک ہوتی ہے عظیمت, ایک ہوتی ہے رخصت. عظیمت کا مقام رخصت سے اونچا ہے. حضرت خبیب کو آفر دیا جا رہا ہے, بھئی آپ کو اتنا کہنا ہے اور جان آپ کی بخش دی جائے گی. حضرت خبیب کہتے ہیں, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم یہ کہتے ہو میرے نبی کو میری جگہ سولی دے دی جائے؟ ارے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری اور میرے بچوں کی اور میرے پریوار کی, میری فیملی کی جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھویا جائے. یہ محبت تھی بھائی. محبت نعرے لگانے کا نام نہیں ہے, محبت جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے, محبت اپنی پگڑی کے کلر بدلنے کا نام نہیں ہے, محبت انسان اپنی ڈریس اور اپنے کپڑے سے ظاہر کرے یہ نہیں ہے. محبت تو انسان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے. وقت پڑے, صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے اپنے رسول کے دین کے لیے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان, اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اپنے نبی کے دین کے لیے. غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور وہ ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں, بچنے کی کوشش کرتے ہیں. بار بار ایک آدمی ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے, ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بار تلوار کا حملہ کیا, سامنے والے کو قتل کر دیا. یہ کوئی اور نہیں, ان کے والد عبداللہ ابن جراح تھے جو بھی مشرک تھے, کافر تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف وہ لڑنے آئے تھے. میرے بھائیوں, ایسی قوم اور ایسا گروہ اور ایسی کمیونٹی قیامت تک پیدا ہونے والی نہیں. اسی لیے عقیدہ ہمارا یہ, ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کو ہم ان کو دین کے لیے, ان کے منہج کو, ان کی زندگی کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں. ہم دین کے لیے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کو ضروری سمجھتے ہیں. دین نام ہے قرآن و سنت کا, دین نام ہے کتاب و سنت کا, مگر کتاب و سنت پر چلا کیسے جائے یہ نبی کے صحابہ نے ہم کو بتایا ہے. اگر قرآن و حدیث کے بعد صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دو تو قرآن اور حدیث چونچو کا مربع بن جائے گا. ہر آدمی قرآن کا اپنا مطلب بتائے گا, حدیث کا اپنا مطلب بتائے گا. اس لیے ہم ایک شرط لگاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ, صحابہ کی سمجھ اور صحابہ کے منہج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو محرم کا مہینہ ہے, اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ اپنی زبانوں کو رسول کے صحابہ کے بارے میں بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. یقیناً صحابہ میں اختلافات ہوئے, جنگیں ہوئیں, مگر ہمارا موقف کیا ہے, ہمارا اسٹینڈ کیا ہے کہ ہم رسول اکرم کے صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں, اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کے بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا, میں نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اب اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی ہوئی, کوئی جنگ ہوئی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی پوزیشن بتائیں گے, ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اور اسی لیے سلف میں سے بہت سارے علماء کا یہ قول ہے کہ صحابہ کی جنگوں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا صحابہ کی جنگوں میں شامل ہونے سے. صحابہ کے دور میں جو لڑائیاں ہوئی, جو اختلاف ہوا, اللہ نے ہم کو بچا لیا. اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا نہیں کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور ہمارے ہاتھ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے, ہاتھ کو اللہ نے بچا لیا,
تو زبان کو کیوں شامل کرے بھائی؟ ہم زبان کو کیوں گندا کریں؟ زبان کو ہم بچا کے رکھیں۔ حضرت علی کے درمیان حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، اختلاف ہوا۔ حضرت علی کے درمیان حضرت عائشہ کے درمیان بھی جنگ ہوئی۔ تاریخ کی ایک حقیقت ہم انکار نہیں کرتے، مگر اس جنگ کی بنیاد پر کوئی حضرت علی کے سپورٹ میں حضرت عائشہ کو لان تان کرے یا حضرت معاویہ کے سپورٹ میں حضرت علی کو برا بھلا کہے، وہ جاہل ہے، وہ بدبخت ہے، اس نے نبی کے صحابہ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ تو ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی فضیلت میں پوری ایک آیت اتار دی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پوری ایک آیت رسول کے صحابہ کے بارے میں۔ اور یہ بات نوٹ کر لو کہ قرآن کی یہی وہ اکلوتی آیت ہے جس میں الف سے لے کر کے یا تک عربی زبان کے جتنے الفابیٹس ہیں، جتنے حروف تہجی ہیں، اس ایک آیت کے اندر اکٹھا ہیں۔ یہ قرآن کی کسی اور آیت کے اندر نہیں ہے یہ بات۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر الف سے لے کر کے یا تک سارے حروف کو اکٹھا کر کے بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ رسول کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کے منہج پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال کے وسائل مہیا فرما دے، ان کو حلال روزی عطا فرمائے۔ اللہ ہر وبا سے، ہر وائرس سے، ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو فرقہ پرستوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے رب العالمین محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے دینی مدارس کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی اور جو بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کام کر رہا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔